بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، محفوظ کر لے، وبلغھا اور آگے پہنچا دے۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بسا اوقات جس کے پاس بات ہوتی ہے وہ ایسے شخص کو پہنچا سکتا ہے جو بہت زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ فرب حامل فقہ لیس فقیہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بات سنی ہوتی ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، تو کسی فقیہ کو پہنچا دیں گے، کسی سمجھدار کو پہنچا دیں گے۔ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور اگر وہ خود فقیہ ہے تو ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی تک حدیث پہنچ جائے جو اس سے بڑا فقیہ ہو، افقہ ہو، تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، زیادہ فائدہ امت کو پہنچا سکتا ہے۔ اس حدیث کے مصداق میں جہاں علماء کرام ہیں وہ حدیث کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازہ رہنے کی دعا مانگی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ اس لیے علماء کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی دعا ہے، وہ الفاظ بھی ایسے ہیں تر و تازہ۔ تر و تازہ میں سلامتی اور حفاظت بھی ہے، دفاع بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ تر و تازہ تو سب چیزیں شامل ہے، ایسا لفظ ہے، مبارک لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے علماء کے لیے، اور خاص طور پہ وہ علماء جو حدیث پڑھاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں یہ بہت کثرت سے اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ احادیث پڑھانے والوں کا چہرہ روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اور تر و تازگی ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو آئی ٹی سے جن کا تعلق ہے اور جو ایسے پروگرام بنا سکتے ہیں، ایسے آلات ایجاد کر سکتے ہیں، ایسے آلات بنا سکتے ہیں، مشینیں بنا سکتے ہیں، ایسے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، ایسی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو قرآن حدیث کو، علماء کے بیانات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، ان کو محفوظ کریں، ریکارڈ کریں اور آگے ان کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچے، تو وہ لوگ بھی اس حدیث کے مصداق میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آئی ٹی کے لوگوں کو بہت اس حدیث کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو اس حدیث کی روشنی میں ایسے پروگرام دینے چاہیے، بنانے چاہیے، ایسے سافٹ ویئر بنانے چاہیے، ایسے آلات بنانے چاہیے، ایسی اپلیکیشن، ایسی ایپس بنانی چاہیے جس کے ذریعے سے مسائل، علماء کرام کی باتیں، ان کے بیانات، احادیث شریف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات وہ محفوظ کیے جائیں اور وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، اور اس میں جب ایک آدمی تر و تازہ ہے اس کا مطلب ہے وہ تندرست بھی ہے، تو جہاں اور اتنی آپ علاج معالجہ کرتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، تو احادیث کو محفوظ کریں اور احادیث لوگوں تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی جہاں صحت باطنہ ہوگی، باطنی صحت ہوگی، روحانی صحت ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ ظاہری صحت کے عطا فرمائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں اس حدیث پہ عمل کرنا، یہ اس حدیث کا مصداق بننا کتنا آسان ہے، اور ان آلات کے ذریعے سے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں تک ابلاغ یہ آسان بھی ہے اور وسعت بھی بہت ہے اس میں۔ پہلے تو ایک ہی آدمی بات سنتا تھا، 10 لوگ سنتے تھے، اب تو ایک بٹن سے کہاں تک بات پہنچ جاتی، تو ابلاغ آسان بھی ہے اور اس میں وسعت بھی بہت ہے، قوت بھی بہت ہے اس میں، اور تیزی بھی بہت ہے، تو اسی حساب سے ثواب بھی ملے گا، اسی حساب سے تر و تازگی بھی ہوگی۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے JTR سے متعلقہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو اس کو لے کر چل رہے ہیں، میرے نزدیک بہت خوش نصیب ہیں۔ پورے جامعہ جو بھی کچھ نیک کام ہو رہے ہیں، جس سطح پر بھی ہو رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کتاب سے متعلق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد جو قرآن نے بیان فرمائے وہ 4 ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ جتنی بھی جامعہ سے خدمات ہو رہی ہیں اس سب کے سب ثواب ان ساتھیوں کو مل رہا ہے جو JTR میڈیا ہاؤس میں، ہمارے اخبارات میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، اور چاہے وہ آگے اس کی مشینوں کو سنبھالنے والے ہیں، منتظمین ہیں، عام کارکن ہیں، اور وہ لوگ جس میں مالی تعاون کر رہے ہیں، آلات اور مشینری اس کے لیے فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔